اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس گاؤں یا جنگل میں 3 آدمی ہوں اور وہاں بعد جماعت نماز نہ ہوتی ہو، ان پر شیطان پوری طرح غالب آ جاتا ہے۔ اس لیے جماعت سے نماز پڑھنے کو ضروری سمجھو۔ بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے۔ صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد، حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہے، نماز با جماعت کی تاکید رسول اللہ نے فرمائی۔ نماز با جماعت 2 طرح ہوتی ہے، ایک ہوتی مسجد میں جماعت اور ایک ہوتی ہے کہ آپ کہیں پر جمع ہیں، کہیں گئے ہوئے ہیں، وہاں جماعت کرایا، یہ دوسری چیز ہے۔ اگر آپ مسجد کے محلے میں رہتے ہیں، آپ کے محلے میں مسجد ہے، تو آپ علیہ السلام نے اتنی تاکید فرمائی کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد، یعنی لا لگا دیا کہ یعنی پڑھے گا تو صحیح گھر میں، لیکن اس کی ہو ہی نہیں، سمجھو اس کو اجر و ثواب کو نہیں ملے گا۔ لا صلاۃ کہ نماز نہیں ہے مسجد کے پڑوسی کی جب تک مسجد میں نماز نہ پڑھے، اور اس میں محلے کی مسجد کو ترجیح حاصل ہے، آپ جس محلے میں رہتے ہیں۔ ہاں اگر جمعہ نہیں ہوتا تو آپ جمعے کے لیے جا سکتے ہیں، یا کہیں واضح و بیان ہوتا ہے وہاں جا سکتے ہیں، لیکن جو عام جماعت ہے وہ آپ اپنے محلے کی مسجد میں پڑھیں، اس کو ترجیح دیں، اس کو آباد کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں مسجد نہیں، یا کوئی اجتماع میں گئے ہوئے ہیں، تو وہاں کوشش کریں با جماعت نماز پڑھیں، یا امام بن جائے جیسے مقتدی بن جائے۔ ہمارے یہاں اچھے خاصے دیندار نماز نہیں پڑھا سکتے، عجیب بات ہے، مشق ہی نہیں ہے ہمیں۔ پھر آپ پڑھو لے بھائی حاجی صاحب ادھر چلے جاؤ، بھائی چکر لگاؤ۔ آج کو الرجی ہو جاتی ہے، تو خیر تو جماعت سے 2 آدمیوں کی جماعت ہو جاتی ہے، بلکہ بعض نے تو لکھا کہ اکیلا بھی پڑھے تو اقامت کہہ لے، جن کوئی نہیں اقامت اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے اقامت کہہ کر پڑھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ نے ایک صحابی سے کہا جی میں چرواہا ہوں، جنگل میں چراتا ہوں، میں اکیلا ہوتا ہوں، فرمایا تو اذان دیا کر، اقامت کر کے جماعت کیا کر، جیسے جیسے تو جماعت پڑھ رہا ہے تو تجھے کیا مطلب تیرے دائیں بائیں کتنی مخلوقات کی صفیں بن جاتی ہیں، فرشتے اور جنات شامل ہو جاتے ہیں جی۔ اور 2 ہو تو 2 کی جماعت ہو جاتی، بچہ بھی ہو تو ہو جاتی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ آیا بچہ اکیلا ہو تو نماز ہو سکتی جماعت یعنی، تو کہا کہ عبداللہ ابن عباس 10 سال کے تھے جو رسول اللہ کے رات کو تہجد دیکھنے کے لیے گئے تھے، اور بائیں طرف کھڑے ہو گئے تو آپ نے ان کا کان مروڑ کر پیچھے سے دائیں طرف لے آئے، تو وہ بچے تھے، رسول اللہ جماعت کرا رہے تھے اور وہ بچہ جماعت پڑھ رہا تھا، جماعت کریں بچے کے ساتھ بھی جماعت، 7-8 سال کا سمجھدار بچہ ہو اسے بھی جماعت کریں، اسی تاکید ہے۔ 3 آدمی ہوں، آگے مقتدی ہو جائے، امام آگے ہو جائے، 2 مقتدی پیچھے ہو جائے۔ اگر جگہ تنگ ہے تو وہاں بھی اجازت ہے کہ دائیں بائیں کھڑا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، ایک اور صحابی تھے، تو جگہ تنگ تھی قبلے کی طرف، تو ایک کو آپ نے ایک دائیں کھڑا کر لیا، ایک کو بائیں کھڑا کر لیا اور نماز پڑھا دی، لیکن جماعت کرائی۔ لیکن ایک سب کی جگہ تھی، ایسی جگہ تھی، تو وہاں بھی ایک دائیں بائیں کھڑا کر کے تھوڑا پیچھے تو جماعت کرائی اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال تو ایک مسجد کی جماعت ہے، اس کو بہت اپنا اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ فرشتوں کی ایک صحبت ہے، مسجدوں میں فرشتے ہوتے ہیں، اور پھر 27 گنا
اس کا اجر ہے، بعض میں 25 گنا، بعض میں 27 گنا اجر ہے اس کا، ایک نماز کا 27 گنا۔ ایک اللہ والے کی نماز رہ گئی جماعت کی، تو انہوں نے 27 بار وہ نماز پڑھ لی، 27 بار غلبہ حال تھا۔ ایک بات یاد رکھو ہمیشہ کہ بزرگوں پر جو غلبہ حال میں جو کام ہوتا ہے نا، جس کی تقلید نہیں کی جاتی، یہ کان کھول کر سن لو، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ غلبہ حال، ایک آدمی کی حالت تاری ہے، وہ کر لی کام، یعنی کہ میں اور آپ بھی شروع کر دیں۔ جس طرح قوالیوں کے اندر لوگوں کو حال پڑ جاتا ہے تو ان کو حال بال نہیں ہوتا، حضرت تھانوی نے فرمایا حال پڑ جائے تو دیوار پر بٹھا دو، اگر وہاں بھی حال پڑے تو پھر ٹھیک ہے، اوپر سے گرے گا نا، پیچھے سے سوئی مارو اس کو، اگر حال ہوگا تو اس کو سوئی کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ حال تو ایک، لیکن یہ نہیں حال تیری چال ہے، مقصود تیرا مال ہے، مگر لوگ پھر اس پر بیلے پھینکتے ہیں۔ وہ قوالی والے اس کو لے کے آتا ہے، قوالی والے لے کر آتا ہے۔ ہمارے یہ ایک دفعہ آرمی کی یہاں قوالی ہوئی تھی، قوالی بھی ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہمارے والدہ کی حدیث سے صوبے دار تھا، داڑھی والے تھے، وہ ہمیں لے گئے کہ بچوں آؤ وہاں فوجیوں کے وہاں قوالی ہے۔ اچھا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہ اس کے ساتھ قوالوں نے کیا طے کیا ہے، جب ان کو حال پڑ گیا اور ایسا حال پڑا کہ ہم نے کہا کہ باقی یار ماموں کہتے یار ماموں جان لو تو باقی حال پہ گیا، بعد میں جب وہ ختم ہو گئی تو ٹھیک ٹھاک ہو گئے، کہتا نہیں پہلے سے طے تھا، جنرل صاحب نے کہا تھا کہ یار کو حال وال بھی پڑھنا چاہیے، تو داڑھی حالت پہلے پڑے گا دوسرا۔ تو غلبہ حال میں کوئی بزرگ جو کام کرتا ہے اس کی اتباع نہیں کی جاتی، اس لیے وہ انصاری صحابی جو نماز پڑھ رہے تو تیر لگ رہے تھے اور انہوں نے نماز نہیں توڑی۔ اس کے اندر واقعہ ہے اپنے تبلیغ نصاب میں، آپ بتاؤ ان کے کپڑے تو ندی، ان کا وضو تو ختم ہو گیا تھا، کپڑے بھی خراب ہو گئے تھے لیکن نماز نہیں توڑی۔ یہ غلبہ حال تھا، کیونکہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، میرا دل نہیں چاہا کہ میں چھوڑوں، یہ نہیں کہ میں اور آپ بھی شروع ہو جائیں کہ اگر کپڑے خراب بھی ہوں تو نماز ہو جائے فلاں صحابی کی ہو گئی، نہیں، یہ علماء کا کام ہے بتایا کہ بھائی یہاں ان کی تذوق کو ان پر ایک حالت تاری تھی، غلبہ حال تھا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے تو ان کی قمیض میں ڈیمو چلا گیا، بڑھ اور پیٹ کاٹنے لگا، وہ نماز پڑھتے رہے، اور نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا دیکھنا بھائی، تو دیکھا بھیڑ نے بہت جگہ پر کاٹا تھا، انہوں نے کہا حضرت استاد آپ پہلے بتایا نہیں جلدی ہمیں آپ کو، انہوں نے کہا بس مجھے اتنا مزہ آ رہا تھا نماز میں کہ میں نے خیال ہی نہیں کیا۔ اب ہم بھی کہا جی بھیڑ کاٹ رہا ہو تو ہم بھی اسی طرح کرتے رہے، بھائی ہم تو اس کو ماریں گے، ہمیں غلبہ حال نہیں ہے نا، ہمیں تو شام بھی نظر آ جائے گا، نفلی نماز ہو، حدیث شریف میں آتا ہے صاف ہو، نفلی کا فرض نماز بھی ہو، فرض نماز بھی ہو تو وہ جو ہے وہ آگے جا کر کاٹ، آگے جا کر مارو اس کو۔ حدیث شریف میں رسول اللہ نماز پڑھے تو بچھو آ گیا، آپ نماز میں تھے تو آپ نے اس کو جوتے سے مارا اور پھر اپنی نماز پوری کی۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ نے، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ بچھو ایسا ہے نہ ولی کو چھوڑتا ہے نہ نبی کو چھوڑتا ہے، اس کا علاج جوتا ہے، جوتے سے مارا۔ تو بہرحال تو 27 دفعہ انہوں نے پڑھ لی تو غیب سے آواز آئی، کیونکہ اللہ والوں کی اللہ تربیت فرماتے ہیں، انہوں نے کہا تو نے 27 کا عدد تو پورا کر لیا، لیکن وہ جو رسول اللہ کی حدیث ہے، میرے محبوب کی حدیث ہے کہ جماعت کی نماز میں آمین فرشتے بھی کہتے ہیں صاحب، اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے پچھلے پورا معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ کہاں سے لائے گا وہ آمین کہاں سے لائے گا؟ من وافق التامین لاتا غفر له ما تقدم من ذنب، پچھلے گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ جو جب آمین کہتے ہیں والضالین پر ہم آمین، تو فرشتے بھی آمین کہتے ہیں ظاہری جماعتوں میں، تو ہماری آمین ان کی آمین اکٹھی ہو جاتی ہے تو ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس طرح پہلی جماعت میں بھی من تعمیر غفر له ما تقدم، پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال تو جماعت ایک مسجد کی وہ تو اول نمبر ہے، اس کے بعد دوسری اگر آپ کسی بھی ماحول میں ہیں کوشش کریں، جب سب مسافر ہوتے ہیں سب آگے ایک لگا تو جماعت کو، عربوں کو میں نے دیکھا
عجیب بات ہے، عربوں نے اس میں بڑی مہارت حاصل کی ہے۔ اب حج پر حاضری ہوتی ہے، وہ جو شرطے ہوتے ہیں، یعنی شرطے سے پولیس والے، پولیس والوں کو میں نے دیکھا کہ بہترین جماعت کرا رہا ہے، ہر ایک کیا داڑھی ہے داڑھی نہیں، اور بوٹ بھی پہنے ہوئے، اللہ اکبر، پیچھے سارے اس کے کھڑا ہو کر کمال ہو گئے، کوئی اتنی صحیح نماز پڑھا رہا ہے، یعنی ہر آدمی کو مشق ہے جماعت سے نماز پڑھنے کی بھی اور پڑھانے کی بھی، پڑھنے کو پڑھانے کی۔ ہم لوگ دیندار جو صف میں کھڑے ہیں، یا امام صاحب نہیں آئے، یا امام صاحب کو برا بھلا کہہ رہے، خود آگے نماز پڑھانے کو تیار ہے۔ اسی طرح غسل دینا، میت کو غسل دینا ہمیں نہیں آتا، دوسرے ملکوں میں میت کو غسل خود گھر والے دیتے ہیں، کوئی محلے کا یا کوئی مولوی صاحب نہیں آتا، گھر والے، ان کو سب کو مشق ہے، مشق کرائی جاتی ہے باقاعدہ، یہ پورے یورپ کے ملکوں میں۔ وہاں تو ایسے میسر نہیں ہوتا کہ آپ عبداللہ صاحب کو بلا لو، جی فلاں جان کو بلا لو، خود غسل دیتے ہیں، ہر ایک مشق کرتا ہے وہاں پر، سیکھتا ہے کہ غسل کیسے دینا ہے، میت کو کفن کیسے دینا ہے، کفن کیسے ان کا بنانا ہے۔ تو بہرحال اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔